السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ تو یہ جو ہے یہ آلموسٹ از دی کنٹینیوٹی آف دا میسیج جو میں نے لاسٹ ٹائم ریکارڈ کیا تھا، اور وہی پرپز اور انٹینٹ یہی ہے کہ ہم یہ زندگی کیسے اچھی رہ سکتے ہیں. اچھا، پہلے تو یہ ہے کہ میرا سارے کے سارا جو لرننگ فیلڈ ہے وہ قرآن شریف ہے اور میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. آپ نے بہت اسپیکرز کو سنا ہوگا، اور بہت زیادہ موٹیویشنل اسپیچز بھی ہوتی ہیں اور میتھڈز بھی ہوتے ہیں، اور جس میں ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو ڈسکس کی جاتی ہیں، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے فائدہ. مگر میں تھوڑا سا آپ کو اپنا انٹروڈکشن دیتا ہوں. میرا خیال ہے 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے. میں کیڈ کالج پٹارو سے پڑھا ہوا ہوں، اور پھر فلائنگ کرتا رہا امریکہ میں، پھر پڑھا یہاں پہ بیچلرز وغیرہ کی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہی میں دنیا دار آدمی ہوں، اور مطلب وٹ ایور. یہ داڑھی واڑھی تو نکل آتی ہے، آپ شیو نہ کریں تو. جس چیز سے مجھے فائدہ ہوا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. وعلیکم السلام. وہ چیز میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے جو فائدہ ہوا ہے، میں دنیا جہاں کی میں نے چیزیں سنی ہوئی ہیں، لوگوں کو سنا ہوا ہے، بڑے بڑے اسپیکرز کو سنا ہوا ہے، پڑھا بھی ہوا ہے. مگر وہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بعض دفعہ ایور لاسٹنگ نہیں ہوتی ہیں. آپ سنتے ہیں اور پھر کچھ دنوں کے بعد یو بیک تو وہی جو ایک بزنس ہوتی ہے لائف. لیٹلی یہ ہوا کہ جب سے میں قرآن شریف میں نے پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس سے جو مجھے گائیڈنس ملی ہے اس کا مجھے بہت فائدہ ہوا. اور وہ جو ایک ایکسپیرئنس ہے، یہی ہے کہ مقصد ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا. تو میری جتنی بھی بات ہوگی، میرا جتنا بھی یہ ایک انفارمیشن آپ تک میں ٹرانسفر کر رہا ہوں، اس کا جو مقصد ہوگا وہ صرف اور صرف جو چیز مجھے ملی ہے وہ قرآن شریف سے ملی ہے، اور نمازوں سے ملی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملی ہے. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں صاف صاف کہتا ہے کہ ہماری مرضی ہوتی ہے، ہم جس کو رستہ دکھاتے ہیں اور جس پہ ہم اپنا فضل کرتے ہیں وہ ہماری مرضی ہے. انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، آپ کے ہاتھ میں صرف ایفرٹ ہے. آپ کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ سب سے اچھا میتھڈ یہ ہوتا ہے کوشش شروع کرنے کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. بہت شکر ادا کیا کریں ہر چیز کا، ہر نعمت کا. اور نعمت جو ہوتی ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت ٹینجیبل چیز ہو، مطلب آپ کے پاس کوئی بہت اچھی جاب ہو، یا گھر ہو، یا گاڑی ہو، یا بہت آپ کے بچے ہوں، یا بڑے آپ کی خوشحال زندگی گزر رہی. یہ نعمتیں کوئی، یہ تو خیر ایک پلس پوائنٹ ہوتا ہے. نعمت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو سانس آ رہا ہے یار. آپ کو پتہ نہیں ہے، میں ڈائلسس پہ ہوں پچھلے 11 سال سے. بعض دفعہ ہفتے میں 3 دفعہ ڈائلسس کراتا ہوں، تو بعض دفعہ ویکینڈ پہ تھوڑا سا گیپ زیادہ ہو جاتا ہے. تو گیپ زیادہ ہو جائے تو چونکہ وہ پیشاب نہیں زیادہ آتا، تو وہ باڈی میں فلوئڈ جمع ہوتے ہیں،
تو اس سے بعض دفعہ لنگز میں پانی آ جاتا ہے اور سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے. آپ بلیو کریں وہ سانس جس میں تکلیف ہوتی ہے پھر سمجھ آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی سانس آپ کو آرام سے آتا ہے. اور کتنی بڑی نعمت ہے. ہاں جی. اور پھر یہ ہے کہ یار یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا. انسان ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. یار اگر میں کوئی مکھی ہوتا یا کوئی اور جانور ہوتا تو یہ بات تو نہ میرا مزہ تو نہ آتا. آپ انسان ہیں, آپ کو بتانا آتا ہے, بولنا آتا ہے, لکھنا آتا ہے, اپنے خیالات آپ ٹرانسفر کرتے ہیں, آپ کو سوچ آتی ہے, آپ سوچتے ہیں. ایکسکیوز می یار. تو نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں. تو آپ شکر ادا کریں. اس کے بعد یہ ہوگا کہ جو چیزیں ٹینجیبل, جو دنیاوی چیزیں آپ کے پاس, اس پہ تو آپ بہت ہی پھر شکر ادا کریں. تو جب آپ شکر کریں گے تو پھر آپ ایفرٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا, اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. جو سب سے مزیدار بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچ لیں, آپ یہ تہیہ کر لیں کہ چاہے میرا دل کرے یا نہ کرے, چاہے شروع میں مجھے سمجھ آئے یا نہ, میں نے یہ قرآن پڑھنا ہے اور میں نے یہ قرآن سمجھنا ہے. یہ 1400 سال سے حضور اور حضور کے بعد اور آج تک لوگ جو اس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہیں, اور حکیم لقمان اور کون کون, اتنے بڑے بڑے لوگ, اتنے بڑے بڑے تھنکرز, اتنے بڑے بڑے دماغ, وہ جو کہتے ہیں کہ اس میں ایک میسج ہے, اس میں ایک دولت ہے, تو ظاہر پھر ہے. تو جب آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے مطلب کے ساتھ, تو آہستہ آہستہ آپ کو سمجھ آئے گا. شروع میں نہیں آئے گا, بالکل نہیں آئے گا. اندازہ لگائیں کہ حضور کے زمانے میں جو سامنے آڈینس تھے وہ قریش تھے. تو قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ پہلے کی قوموں کو کیا ہوا, ان کو سزائیں ملی, کس کے اوپر کیا جو ہے گفٹس ملے ان کو, کن کو سزائیں ملی. تو قریش کہتے تھے یار یہ جو ہے نا, یہ باتیں اپنی طرف سے بنا بنا کے کر رہے ہیں, اور یا تو ان کا دماغ چل گیا یا کوئی ان کے جادو آتا ہے ان کو, یہ شاعر شعور آدمی ہے, یہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. اور یار ہمارا باپ دادا جو تھے وہ تو اس طرح سے رہ رہے تھے, they were fine about it. تو قریش کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تھی, وہ جو ہے وہ بھول جاتے تھے کہ یہ کیا میسج ہے, وہ چھوڑ دیتے تھے, ڈسچینٹ ہو جاتے تھے. تو ہم تو پھر 1400 سال کے بعد یار اس بک کو پڑھ رہے ہیں.
تو ظاہر ہے ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم ڈسچینٹ ہو جاتے ہیں فوراً. قرآن کا ایک انڈائریکٹ میتھڈ ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا اور اس کو لائک کرنے کا. قرآن قرآن کی تعلیم اور تربیت ایسے ہوتی ہے، میں مثال دیتا ہوں. اب انالوجی ہے، مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک پیرلل آ جائے کہ جیسے بڑے بھائی کو باپ مار رہا ہو نا، تو چھوٹا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ سمجھ جاتا ہے کہ یار اس نے کوئی یہ گند کیا ہے اور اس کی پٹائی ہو رہی ہے، آئی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. تو یو کریکٹ یور سیلف. بالکل یہی انالوجی ہے قرآن شریف کی کہ ہمیں پرانی قوموں کا بتایا جاتا ہے، پرانے لوگوں کا بتایا جاتا ہے کن پہ عذاب ہوا، کن پہ جزا ہوئی، کن پہ مہربانیاں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی کیا کیا رحمتیں ہیں. بالکل وہی میسیج آپ سپر امپوز کریں اپنے اوپر، تو آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوتا ہے. اور میں ریپیٹ کرتا ہوں قرآن پڑھنے کا طریقہ، چونکہ ہماری عربی جو ہے ہماری زبان نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کا طریقہ آسان یہ ہے کہ آپ قرآن شریف کھولیں اور شروع بقرہ سے نہ کریں، کیونکہ سورہ بقرہ 3.5 گھنٹے کی ہے. اگر آپ قرأت سنیں، تلاوت سنیں ترجمے کے ساتھ 3.5 گھنٹے کی، تو اس میں بندہ فلیئر آؤٹ ہو جاتا ہے، ڈسچینٹ ہو جاتا ہے، کیونکہ بات شروع میں بہت بیسک لگ رہی ہوتی ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ یار اس کا مجھ سے کیا ریلیشن ہے. بقرہ سے قرآن شریف کی 114 صورتیں ہیں. آپ شروع کریں 50ویں صورت سے. 50ویں صورت جو ہے اس کے بعد 114 صورتوں تک جو لینتھ ہے صورت کی وہ 19 منٹ، 15 منٹ، 14 منٹ، 5 منٹ، 3 منٹ، 2 منٹ، اس طرح سے ہے. تو اگر آپ نے فرض کریں 50ویں صورت سننی ہے، یا فرض کریں 57 صورت سننی ہے، وہ ہے الحدید، تقریباً 15 یا 17 منٹ کی ہوگی. تو وہ آپ یوٹیوب پہ نکال لیں. تو آپ یوٹیوب میں ڈالیں سورہ نمبر 57 ود اردو ٹرانسلیشن، اور آپ یا تو اونچی تلاوت میں یا ایئر فون لگا لیں آپ، اور قرآن شریف کھول لیں، اور قرآن شریف میں آپ سورہ الحدید کھول لیں اور پلے کا بٹن آپ کر دیں شروع یوٹیوب پہ. اب تلاوت ہوگی، پھر اس آیت کا اردو ترجمہ ہوگا اور آپ قرآن شریف ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے. تو جیسے جیسے سورہ الحدید وہ پڑھ رہے ہوں گے، آپ بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے اور ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہوگا. دس از دی ایزیسٹ میتھڈ. دس از ہاؤ آئی انڈرسٹوڈ قرآن اینڈ دس از ہاؤ اٹ افیکٹڈ می اینڈ میرے دل میں جگہ بن گئی. اب جو میسیج ہے اردو، اب جیسے سورہ الحدید کی آیت نمبر 20 جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بہت، اس میں بڑی زبردست میسیج ہے. اچھا 50 کے بعد جتنی صورتیں ہیں وہ مکی صورتیں ہیں. مکی صورتوں میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کھا کے یہ بتایا ہے، کبھی چاند کی، کبھی سورج کی، کبھی گھوڑوں کی، کبھی ہواؤں کی، کہ قیامت آئے گی، وہ دن آئے گا اور ہم تمہارا حساب لیں گے. تو 20ویں آیت جو ہے الحدید کی، اس میں ایک چھوٹا سا انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے، وہ آپ پڑھیں. اس کا جب آپ ترجمہ سنیں گے اردو میں تو آپ کو پتہ لگے کہ ہم جو رہ رہے ہیں وہ بالکل ایک ہم رکھیں. اچھا ہمارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے، یہ میں نے بات پہلے بھی جو اپنی ریکارڈنگ کی تھی اس میں کی تھی، اور اسپیشلی ہم پاکستانیوں کے ساتھ یہ پرابلم ہے، مسلمانوں کے ساتھ. چونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ بہت ذہین لوگ ہیں،
اور ترقی پسند لوگ ہیں، اور ہمارے آگے پیچھے اسپیشلی ویسٹ میں لوگ بہت ایڈوانس ہیں، اور ہم بھی وہ ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں. تو ہم دنیا میں بہت محب ہوتے ہیں، بہت ہم ترقی کرتے ہیں، کرنی چاہیے، جو بھی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. مگر ہوتا کیا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ کو ہم نے ساری زندگی دیکھا ہوتا ہے نمازیں پڑھتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے، تو ہمارے اوپر یہ بھی ایک سائڈ میں ذہن میں بات ہوتی ہے کہ یار ہمیں اچھا مسلمان بھی بننا ہے. اب مسلمان کے لیے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں. نام آپ کا شاید بیشک محمد اشرف ہو، ڈزنٹ میٹر. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ مسلمان نہیں ہیں، پیریڈ، نو میٹر وچ وے یو لک ایٹ اٹ. تو ظاہر ہے جب ہم دنیا میں اتنے محب ہوں گے اور ہم نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اور قرآن شریف کی انسٹرکشنز کا ہمیں پتہ ہے، ہم نے لوگوں سے سنا ہے، بڑوں سے سنا ہے، مولویوں سے سنا ہے، علماء سے سنا ہے، تو ہمارے اندر ایک سٹریس ہوتا ہے. تو ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں پیسہ کماتے ہیں، اس سے ہم حج بھی کرتے ہیں، کیونکہ وی وانٹ ٹو برش آف، وی وانٹ ٹو کلین اپ آور ایکٹس اینڈ آل دیٹ. غریبوں کی بھی مدد کرتے ہیں، مگر وہ ایک ڈفرینٹ ایک ایکٹ ہوتا ہے. دنیاوی زندگی رہتے ہوئے وہ ایک ڈفرینٹ ایکٹ ہوتا ہے، اور ہمیں یہ یقین نہیں ہوتا. یہ جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہمیں کرنی پڑ رہی ہے، اس کا زندگی جو ہم رہ رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تعلقات بڑھا رہے ہیں، سفارشیں کرا رہے ہیں، دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اس کے اس سے کوئی تعلق ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے، وہ میرا ذاتی ایکٹ ہے، اور یہ میری ضروری زندگی ہے. جبکہ اس کی بالکل اپوزٹ ہے ہر چیز. اور اسلامی زندگی جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی رہتے تھے، جس طرح انہوں نے ہمیں تاکید کی ہے، اور جس طرح قرآن شریف ہے، آپ بلیو کریں کہ ہمیں وہی زندگی رہنی ہے. دیٹ شوڈ بیکم آور مین لائف. اینڈ وہ اگر آپ کو وہ پریکٹس ہو جائے، وہ میسج سمجھ آ جائے، اور آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی یہ والی رہیں، آپ بلیو کریں کہ آپ کی زندگی اتنی اچھی گزرے گی. آپ کام ٹھیک کریں گے، آپ کسی کے دل نہیں توڑیں گے، کوئی چوری چکاری نہیں کریں گے، کوئی رشوت وغیرہ نہیں کریں گے، کرپشن نہیں کریں گے، آپ اچھے کام کریں گے، اور اس میں وہ کرتے ہوئے آپ بہت دولت کمائیں گے، آپ کی اولاد بہت ہوگی، فرما بردار بھی ہوگی، آپ خوش اخلاق ہوں گے، اچھے انسان ہوں گے. تو پھر آپ میں یہ گلٹ نہیں ہوگا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھ رہا، میں قرآن بھی نہیں پڑھ رہا، میں روزے بھی نہیں. آپ وہ سب کر رہے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہی زندگی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی کمپنی میں یہی ہوتا تھا. وہ لوگ جو زندگی رہتے تھے، وہ سب کرتے ہوئے وہ ان کی مین زندگی تھی. حضرت عثمان غنی جب اسلام کے دائرے میں آئے ہیں، بہت دولت مند آدمی، مگر جب وہ اسلام میں آئے اور جب انہوں نے اسلامک لائف گزارنی شروع کی، تو انہوں نے بڑی اچھی، بڑی امیرانہ، بڑی شاہانہ، بڑی زبردست زندگی اسلامک کوڈ کو فالو کرتے ہوئے کی تھی. تو اس میں کوئی کلیویج نہیں تھا، کوئی سپلٹ نہیں تھا. There was only one life, and that was a good life based on the Islamic code. یہ تو ہم ویسٹ کے پیچھے لگ کے برباد ہو گئے، ہمیں عقل ہی نہیں آئی، ہمیں سمجھایا ہی نہیں گیا، اور یہی سارا سپلٹ پوری زندگی. بچپن میں ہمارے ماں باپ اور ان کے ماں باپ، اور ہم پھر اپنے بچوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. اور میں بھی شاید وہ ایک ترقی کے لیے ہوتا بھی ہے، جو بھی ہے، مگر وہ ہم اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو
جو ویسٹ کے لاز ہیں، کامن لاز ہیں، وہ بڑے اچھے ہیں، وہ بڑے کرٹیس ہیں، وہ لوگ ملاوٹ نہیں کرتے، وہ لوگ وہ بالکل جو ہے ٹھیک بات کرتے ہیں، کسی کو لائک کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، بیک بائٹنگ نہیں کرتے، ایمانداری سے رہتے ہیں۔ وہ ایسے ہوا کہ کانٹ کے زمانے میں یورپ میں، کانٹ واز اے ویری بگ فلاسفر، آلموسٹ فلاسفر ٹو اے مسٹک پوائنٹ آف لیول۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یار یہ لوگ جو ہے یہ ریلیجن فالو کرتے ہیں۔ اب ریلیجن جو ہوتا ہے اسپیشلی مونوتھیسٹک ریلیجنز جو ہیں، جوڈازم، کرسچینٹی، اسلام، اس میں جو کوڈز ہیں، لیسنز ہیں، موریلٹی ہے، وہ صرف اچھی باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا یار یہ ریلیجن جو ہے اس کو ہم نہ بھی فالو کریں تو کوئی بات نہیں، بٹ لیٹس ٹیک آؤٹ دا گڈنس آؤٹ آف اٹ۔ اس نے کامن لاز بنائے کہ آپ کو اچھا انسان ہونا چاہیے، آپ کو دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے بات کرنی چاہیے، آپ کو آنیسٹ ہونا چاہیے، آپ کو لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں یوٹیلیٹیرین تھیوری۔ اس نے یوٹیلیٹیرین تھیوری ایک بنائی، اینی تھرو اوے دا ریلیجن۔ وہاں سے ایک ٹرم کوائنڈ ہوئی کہ ہی تھریو دا بیبی along with the bath water۔ انہوں نے کہا hell with religion, let's make common laws, we will follow common laws۔ تو ویسٹ جو تھا ان کامن لاز کو اتنی اچھی طرح فالو کرنے لگا، اور وہ ریلیجن کا اس نے اپنے اوپر سے بیگیج اتار دیا، اور وہ فالوئنگ دا کامن لاز دے اسٹارٹیڈ لیونگ a life which of course those laws helped it, and they become modern and ترقی کرنی شروع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے اس دنیا میں کہ اگر تم دنیا چاہو گے اور تم اگر ایک دوسرے کا خیال رکھو گے تو ہم تمہیں دنیا دیں گے۔ وہ پھر دنیا تک ہی ہے سب کچھ، آگے کچھ نہیں۔ تو ہمارے ساتھ گڈ لک یہ ہے، اور ویسٹ کے ساتھ بیڈ لک یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن شریف نہیں ہے، ان کے پاس نماز نہیں ہے، اور جو ایکچول حقیقت ہے وہ یہ ہے، جو چیز آپ کو یاد رکھنی ہے، جو کہ قرآن آپ کو یاد کرا دے گا، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ لائف صرف یہ لائف نہیں، زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور اس میں حساب کتاب ہو جائے گا۔ پورا قرآن سینٹرل میسج قرآن کا یہ ہے، پورے قرآن کا سینٹرل میسج یہ ہے۔ قرآن اس لائف کو سٹریس نہیں کرتا، قرآن ہیئر آفٹر کو سٹریس کرتا ہے۔ رائی کے برابر بھی اگر تمہارا عمل ہوگا، وہ ہم نے ریکارڈ کیا ہوا ہے، اور اس کا ہم تمہیں صلہ دے دیں گے، اچھا یا برا۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ویسٹ کی بدقسمتی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا، کیونکہ وہ قرآن نہیں فالو کرتے، ان کے پاس قرآن ہے نہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اتنی گولڈن انفارمیشن چھوڑ کے ہم ویسٹ کے پیچھے پڑ گئے، کیونکہ ہمیں دنیا کی پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں ہکس ہیں۔ دنیا کی لائف بائی ڈیفالٹ اتنی زبردست ہکس ہیں اس کے اندر، اتنی یہ پولنگ ہے، یہ ایک دلدل ہے۔ شیطان نے یہی کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ سر مجھے آپ کی ذات کی قسم، آپ مجھے پرمیشن دیں، میں اس انسان کو آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے گھیر لوں گا۔ تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن اور نماز کی وجہ سے ہم اس دلدل میں نہیں پھنستے۔ ہم رہتے تو ہیں اس دلدل مگر ہم پھنستے نہیں۔ یار آپ کو پتہ ہے یہ بات، آپ کے دل میں یہ یقین ہے کہ میرا بھائی
اور میرا دوست بڑا ایک جگہ آدمی ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ میری مدد کرے گا. میں دیکھ لینا مینو قرآن کو کوئی کچھ کہتا ہے. جس دن آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ رب کی ذات ہے اور رب کی ساتھ میرا حساب لے گی اور مجھے اس چیز کی جزا یا سزا ملے گی، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے ہاتھ کی لکیر ہے کہ یہ ہے خدا کی قسم. میں کہتا ہوں آپ زندگی ایسے گزاریں گے جیسے کوئی شہنشاہ گزار رہا، بادشاہ گزار رہا. کیا یہ دنیا اور کیا یہ دنیا کی دولت اینڈ آل دیٹ، یو ول ارن ایوری تھنگ پلس مور. یہ میں ویڈیو زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ریٹینشن کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے. آئی وانٹ یو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. بٹ آپ یہ کریں کہ آپ قرآن شریف اس طرح سے پڑھیں جیسے میں نے بتایا، اور پھر نمازیں پڑھیں. نماز کے بغیر تو آپ مسلمان نہیں ہیں. تو ہوگا کیا کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا آپ نے قرآن میں کیا پڑھا، تو نماز میں آپ کا دل لگے گا. وہ میں نے پہلے آپ کو حدیث بتائی تھی نا کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو ایٹ لیسٹ ایسے پڑھو جیسے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کیس میں ہڈن مطلب یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تم خدا کو دیکھ لو. اور یہ بھی ایک بڑی مزیدار بات چیت ہے، خدا کی ایک پرسنالٹی ہے. آپ سلوپ ہے اس کو دیکھیں، آپ کی ایک پرسنالٹی، آپ کے ابا جان کی ایک پرسنالٹی تھی، جے ایف کینیڈی کی ایک پرسنالٹی تھی، مارٹن لوتھر کنگ کی ایک پرسنالٹی تھی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرسنالٹی تھی. آپ یہ سوچو رب کی کیا پرسنالٹی ہے. ایز اے انسان ہم کمپریہینڈ نہیں کر سکتے اس کی شکل یا اس کے کہ اس کے سفید بال ہیں یا وہ مرد ہے یا کیا ہے یا اس کی کیا باڈی ہے، ہم نہیں کمپریہینڈ کر سکتے. مگر بائی ورچو آف یور تھاٹس یو کین کمپریہینڈ دیٹ کہ یار جس نے مجھے بنایا، مجھے اتنی زبردست سوچیں آتی ہیں. میرا باپ ایک بڑا زبردست آدمی تھا، اور جس نے بڑے بڑے لوگ بنائے اس کائنات میں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص آیا جو وہ پرسنالٹی کریٹ کر سکتا ہے، تو اس کی کیا پرسنالٹی ہے. تو وہ پرسنالٹی ہے، اٹ از ناٹ اے جوک. تو فار گاڈ سیک میسج سارا یہ ہے کہ یہ زندگی آپ اسلام کی خوشبو اسلام کی خوشبو لگا کے یہ زندگی گزاریں، اسلام کے ساتھ یہ زندگی گزاریں، جو مرضی کریں. یو ہیو ٹو بی لیونگ دس لائف اٹیچڈ وائل ڈیٹیچڈ. یہ سیکرٹ ہے لائف کا. یہ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں اپنے بچوں کو کہ جیسے جاپان میں ایک ٹرین چلتی ہے، بلٹ ٹرین، وہ لیویٹیٹ کرتی ہے وائل رننگ، بہت اسپیڈ پہ جاتی ہے، تو وہ اپنے ریل سے تقریباً 2 انچ اوپر ہوتی ہے. اٹ از ناٹ ٹچنگ دا ریل. وہ الیکٹرو میگنیٹزم کا ایک میتھڈ ہے، رول ہے، وہ اپلائی ہوتا ہے تو ہو جاتی ہے. تو لائف بھی ایسے ہی رہتے ہیں، اٹیچڈ وائل ڈیٹیچڈ. حضرت علی بہت بڑے فقیر تھے، اور وہ ایسے رہتے تھے، وہ پیوس تھے لائف میں، سب کچھ کرتے تھے، بٹ ہی واز ریڈی ٹو گو اینی ٹائم. یہ ہوتی ہے ڈیٹیچمنٹ. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری فائنل ڈیسٹینیشن اپنے رب کے پاس ہے. دس از نتھنگ یار. یہ زندگی وہ سورہ الحدید میں 20ویں آیت میں یہی ہے کہ یہ زندگی سیراب ہے. جب آپ کو یہ یقین آ جائے گا کہ ٹھیک کیا ہے، یہ کیا ہے، میں کون ہوں، حقیقت کیا ہے، بلے بلے. بہت باتیں انشاءاللہ آپ سے کرنے کے لیے، بہت باتیں میں آپ سے کروں گا، بہت چیزیں شیئر کروں گا. الحمدللہ آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یہ میرا ذاتی ایکسپیرئنس ہے، میں کسی کی کوئی نقل نہیں کر رہا. آئی ڈونٹ فالو اینی اسپیکر. میں کچھ نہیں کرتا، صرف میں نماز پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتا ہوں،
ان کی احادیث سنتا ہوں، قرآن شریف پڑھتا ہوں، سب سے الٹیمیٹ پرسنالٹی کو مانتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہوں، قیامت کے دن پہ یقین رکھتا ہوں، سارے انبیاء کرام پہ یقین رکھتا ہوں، ساری کتابوں پہ یقین رکھتا ہوں۔ یار آپ کی زندگی کا مقصد القمر میں یہ ہے، سورہ القمر، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں 5 وقت، نہیں، عبادت یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں اس زندگی میں اس مائنڈ کے ساتھ کریں، بینگ مائنڈ فل، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اور جو اللہ تعالیٰ نے کام منع کیا میں نہیں کروں گا۔ آئی لو مائی کریٹر، مائی کریٹر از ایکسٹراڈنری، اینڈ دا میسنجر، مائی میسنجر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیسٹ بشر، the best personality by virtue of Allah. I am his follower. Because of his message, I have been blessed. The message given to him by Hazrat Jibreel, because of Allah, I am the receiver of that message. ارے یار میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم، یا آپ بڑے بڑے سائنٹسٹ دیکھیں، میں خود پائلٹ ہوں، میرے دوست ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹس ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئی ٹیل یو دس از، اٹس اوکے، وی لیو، وی میک تھنگس، وی ہیلپ ہیومینٹی، نو پرابلم، دیٹس اے گڈ تھنگ ٹو ڈو، بٹ کیپ ان مائنڈ you are living this life because of Allah, for Allah, and you will always do things which He likes, and you won't do things which He dislikes. انشاءاللہ باتیں بہت کریں گے، میں I'm there to always share my experience with you. I love every one of you. You're very dear to me. اللہ تعالیٰ وعدہ ہے کہ جنت میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تختوں پہ چائے بھی پی رہے ہوں گے جو ان کی مرضی ہے، شراب بھی پی رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، بڑا زبردست سین پارٹ آف ساجی۔